زمان سے حرکت و سکون، شکل و صورت، جمیع حوادث سے پاک ہے۔ یہ بیٹا سمجھ لو، اللہ تعالیٰ جہت سے پاک ہے۔ پہلی بات یہ جہت کہتے ہیں طرف کو، سمت، سائڈ، کسی سائڈ میں ہونے سے اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ اس طرف ہے تو اس طرف کہ اللہ اس طرف ہے یا اس طرف ہے یا اس طرف یا اس طرف یا اوپر یا نیچے، ٹھیک ہے نا؟ یہ غلط بات ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ اوپر ہے، یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ نیچے ہے، یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ دائیں ہے، یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ بائیں ہے، یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ آگے ہے، یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ پیچھے ہے۔ اگر آپ اس میں سے کوئی لفظ بولو گے تو اللہ کے لیے وہ سائڈ مخصوص کر دو، اور جب سائڈ مخصوص ہو جائے گی اللہ محدود ہو جائے گا، جبکہ اللہ کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ کسی مکان میں نہیں ہے۔ کیا آپ کہیں جناب اللہ کعبہ شریف کے اندر بیٹھا ہوا ہے؟ ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی جگہ میں رہنے سے پاک۔ اگر کسی جگہ میں ہوگا تو پھر وہ محدود ہوگا نا، کیونکہ جگہ کی تو حد ہے، جگہ محدود ہے، تو اس میں تو وہی آ سکتا ہے جو خود محدود ہو۔ زمانے میں بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ، اس لیے کہ زمانہ بھی مخلوق اور محدود ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ حرکت کرنے سے بھی پاک ہے، ہلنا جلنا، یہ تو اجسام کی صفت ہے نا، تو اللہ تو جسم کی صفات سے پاک ہے۔ ساکن ہو جانا یعنی ٹھہر جانا، رک جانا، حرکت نہ کرنا، یہ بھی جسم کی صفات ہے۔ اللہ جسم کی ہر صفت سے پاک ہے۔ شکل و صورت سے بھی اللہ تعالیٰ پاک ہے، اس کی کوئی شکل و صورت نہیں ہے۔ دیکھو اگر اس کی شکل و صورت ہوتی تو پھر وہ اسی میں جلوہ گر ہے، پھر مخصوص ہو جاتا۔ ٹھیک ہے، چلو جی آگے۔ عقیدہ: دنیا کی زندگی میں اللہ عز و جل کا دیدار نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے خاص ہے۔ یہ بات یہاں پر کچھ غلطی انسی ہوئی ہے۔ توضیح العقائد میں آپ پڑھ چکے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار دنیا میں ہو سکتا ہے، ہوا نہیں ہوا کسی کو یہ الگ بات ہے، ہو سکتا ہے۔ نبی علیہ السلام کو ہوا ہے، بے شک اس میں تو کوئی شک نہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی ہوا ہے، دو دفعہ ہوا جی۔ اور آخرت میں ہر سنی مسلمان کے لیے ممکن بلکہ واقعی، آخرت میں ہر سنی مسلمان کو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا جی۔ رہائی قلبی دیدار یا خواب میں، یہ دیگر یہ بات کہ جی دل کی نظر سے دیدار ہوتا ہے یا نہیں، یہ ہوتا ہے، دل کی نظر سے دنیا میں اللہ کا دیدار ہوتا ہے، اس کے نبیوں کو بھی اس کے ولیوں کو بھی ہوتا ہے، اور خواب میں بھی اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوتا ہے اولیاء اللہ کو۔ ہمارے امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کو 100 بار خواب میں دیدار جی۔ دیگر انبیاء علیہ السلام بلکہ اولیاء کے لیے بھی حاصل ہے۔ ہمارے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں 100 بار زیارت ہوئی۔ عقیدہ: اس کا دیدار بلا کیف ہے، یعنی دیکھیں گے اور یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیسے دیکھیں گے۔ اللہ کا دیدار تو ہوگا آخرت میں، کیفیت نہیں ہوگی۔ کیفیت میں نا کیسے دیدار، یہ کیسے ویسے نہیں ہوگا، یہ اللہ جانتا ہے بس۔ جی جہت میں بھی نہیں ہوگا، کسی سمت میں بھی نہیں ہوگا، دیکھنے والے اور اللہ کے درمیان فاصلہ بھی نہیں ہوگا، جگہ میں بھی نہیں ہوگا،
ठीक है। इस तरह तो देखी जाती है मखलूक, अल्लाह को ऐसे नहीं देखा जाएगा। तो ये सारे मकामात के बाद देखा जाएगा, मतलब ये सवाल जवाब वो जो हमने पढ़ा क़यामत की निशानियाँ, तो उसके बाद होगा। भाई सुन्नी मुसलमानों को तो क़यामत के दिन भी होगा ना, क़यामत के दिन होगा तो मतलब सवाल जवाब से पहले ही। सवाल जवाब अल्लाह नहीं तो करने हैं यार। तो फिर जब हकीकत आशना हो जाएगी सब पे ऐसे तो दूसरों को तो कोई पता होगा ही नहीं, तो फिर वो अल्लाह को देखेंगे ही नहीं। वही ना, उनके लिए नहीं है ना, ये खास सिर्फ खास सुन्नी मुसलमानों के लिए। तो वो तो फिर गए। तो गए, जो तो काफिर हैं उनको तो सिरे से ही दीदार नहीं, उनका बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि कुरान में अल्लाह ने फरमाया कल्ला इन्नहुम अन रब्बिहिम यौमइज़िन लमहजूबून, वो क़यामत के दिन अपने रब के दीदार से रोके जाएंगे। तो दोज़ख का दीदार होगा। काफिर मुशरिक सब के सब वो अल्लाह के दीदार से महरूम रहेंगे। और जो कलमा पढ़ते हैं उनमें जो ये अक़ीदा रखता है ना कि अल्लाह का दीदार होगा, वो सिर्फ सुन्नी है। बेशक बिल्कुल ऐसे दूसरे जितने भी मज़हब वाले हैं वो इसका इनकार करते हैं, वो कहते हो सकता ही नहीं। तो जो ये समझता है कि नहीं हो सकता उसके लिए नहीं होगा, नहीं होगा, उसके लिए हिसाब किताब होगा, वो भी महरूम रहेगा। और जो कहता है कि जी होगा उसको होगा। जिसको तो दीदार हो गया तो फिर उसको तो खबर ही नहीं रहेगी कि मेरा हिसाब है, वो तो रहेगा ही नहीं, वो रहेगा। लेकिन जब वो हकीकत से आशना हो जाएगा। तुम रहते नहीं हो यहाँ हकीकत से आशना होकर, लेकिन जब बंदा गुम हो जाए वहाँ पे फिर तो नहीं रहता बेटा, फिर भी बंदा रहता है। ये गुमशुदगी तसव्वुराती होती है, अगर तुम नहीं होगे तो तुम्हारा तसव्वुर कहाँ होगा। लेकिन हकीकत में वो जो बात जाहिर करे मतलब कि होगी वो ही सोचेगा, तो उससे फिर सवाल जवाब होंगे। भाई वहदत वालों से तो कोई सवाल नहीं है। तो बात ये कह रहे हैं कि बंदा रहेगा, अगर बंदा ना रहे तो दीदार कौन करेगा। तो बंदा भी होगा, खुदा भी होगा, जैसे अब भी बंदे भी हैं और खुदा भी है और दीदार भी है। और दीदार भी है। सही। अंबिया किराम के लिए, औलिया अज़ाम के लिए दिल की नज़र के साथ है और या ख्वाब में है। अंबिया किराम तो खुली आंखों से भी देख लेते हैं। जी आगे देखेंगे, जिस चीज़ को देखते हैं इस से कुछ फासिला मुसाफत का होता है, नज़दीक या दूर वो देखने वाले से किसी जिहत में होती है, ऊपर या नीचे रहे या बाएं आगे या पीछे, इसका देखना इन सब बातों से पाक होगा। वही बात है, हाँ पाक होगा जी। और फिर समझ जाओ कि वो दीदार कैसे होगा, जैसे अब होता है, जैसे अब होता है। ठीक हो गया। फिर रिहा या के क्यों कर, रिहा ये के क्यों कर होगा, यही तो कहा जाता है कि क्यों कर को यहाँ दखल नहीं। क्यों कर का माने कैसे, किस तरह। जी। ये सवाल अगर कोई करे कि फिर किस तरह होगा, बिल्कुल ठीक है। तो यही बात तो हम कह रहे हैं भी यहाँ किस तरह कैसे का तो सवाल ही नहीं, सवाल ही नहीं है। वाह वाह वाह, क्या बात। ये तो कह ही नहीं सकते कि किस तरह होगा जी, कैसे होगा। इसी सवाल की यहाँ गुंजाइश ही नहीं, होगा बस मान लो, बस होगा। जब अल्लाह ने फरमा दिया तो होगा बस, यहाँ दखल नहीं। इंशाअल्लाह ताला जब देखेंगे उस वक्त बता देंगे उस वक्त। क्या उसकी सब बातों का खुलासा ये है कि जहाँ तक अकल पहुँचती है वो खुदा नहीं। हाँ, जिस तक अकल पहुँच जाए ना वो खुदा।
کہتے ہیں وہ حقائق ہوں اشیاء کے یا خشک و تر، فہم و ادراک کی زد میں ہیں سب مگر، ما سوا ایک ذات بے رنگ کے، فہم و ادراک سے ماورا کون ہے؟ وہ ایک ذات جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی، وہی اپنے عقل سے، اپنی سمجھ سے، اپنے ادراک سے، ہمارے وہم و خیال سے بلند و بالا، اس کے سوا کوئی بلند و بالا نہیں۔ ایک شاعر نے کہا عقل میں جو گھر گیا لا انتہا کیوں کر ہوا، جو سمجھ میں آ گیا پھر وہ خدا کیوں کر ہوا۔ خدا عقل میں نہیں آ سکتا، وہ تمہاری سوچ میں نہیں آ سکتا، تمہارے وہم و خیال میں، فہم و ادراک میں نہیں آ سکتا، تمہاری سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ اگر سمجھ میں آ گیا نا پھر وہ خدا نہیں ہوتا۔ جی جہاں تک عقل پہنچتی ہے وہ خدا نہیں، اور جو خدا ہے اس تک عقل کی رسائی نہیں۔ ہاں وہی بات ہے۔ ہاں جی، اور وقت دیدار نگاہ اس کا احاطہ کریں یہ محال ہے۔ دیکھو نا ہم یہاں دیکھتے ہیں تو یہاں بھی کسی شے کو ہماری نظر احاطہ نہیں کر سکتی۔ دیکھو نا میں یہ موبائل دیکھ رہا ہوں تو اس طرف سے دیکھ رہا ہوں، اس طرف سے تو نہیں دیکھ رہا، جب ایسے گھومے تو اس طرف سے پھر ایسے ہو جائے گا۔ تمہیں دیکھ رہا ہوں تمہارے فیس کی طرف سے، تمہاری بیک کی طرف سے تو نہیں دیکھ رہا ہوں۔ پورا احاطہ نہیں ہوگا، پورا احاطہ یہاں ہم کسی موجود کا نہیں کر سکتے، اللہ کا احاطہ کر لے گی ہماری نظر؟ بالکل نہیں کر سکے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کا احاطہ کرنا نگاہوں سے یا ادراک سے یا فہم سے یا عقل سے کسی طرح ممکن نہیں ہے۔ سمجھ میں آگئی بات؟ آگے جی عقیدہ، وہ جو چاہے، بس یہاں سے بعد میں انشاءاللہ۔